السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر دلاور جدون اور شناسا ٹی وی کی ایک اور انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بارے میں۔ پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامہ ارطغرل غازی میں ایک کردار ارطغرل غازی متعارف کروایا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کیا یہ فرضی کردار ہے یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے۔ یہ ڈرامہ ارطغرل غازی دنیا بھر میں مقبول ہونے کے بعد پاکستان میں بھی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اسلامی تہذیب کی کہانی پر مبنی یہ ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں دکھایا جا رہا ہے، جس میں سلطنت عثمانیہ سے قبل ارطغرل کی حکمرانی، بہادری اور محبت کو دکھایا گیا۔ دنیا کے 60 ممالک میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کے 5 سیزن اور 189 اقساط ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک صدیوں پرانا کردار ہے۔ اس کا تعلق 13ویں صدی عیسوی سے ہے۔ ارطغرل غازی کو خلافت عثمانیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وصال 1280 عیسوی میں۔ کتب تاریخ میں اس کی تاریخ وفات 1281 بھی بتائی جاتی ہے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ اور والدہ کا نام آئمہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گور، شہریار اور عثمان۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے ہی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد 1291 میں خلافت بنائی، جس کا نام خلافت عثمانیہ رکھا۔ 1291 سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے سازش کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس سلطنت میں موجود کئی علاقے آج بھی دنیا کے نقش میں ایک الگ ملک کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی ترکی کیسے پہنچے۔ یہ بات ہے 13ویں صدی عیسوی کی، جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے منگولی اور تاتاری حملے کر رہے تھے مسلمانوں پر۔ یورپ اور چائنا تک انہوں نے بے شمار ملکوں کو فتح کیا، بے شمار تباہی پھیلائی اور لوٹ مار کی۔ ان کی فوج بہت ظالم ہوا کرتی تھی۔ یہ فوجیں جب خوارزم کے علاقہ تک پہنچی تو خوارزم کی سلطنت کو بھی تباہ کر دیا۔ سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں سے کائی نام کا ایک ایسے قبیلے نے ہجرت کی جس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، ان کا تیسرے نمبر پر بیٹا جس کا نام ارطغرل تھا۔ یہ ڈرامہ اسی کے اوپر بنایا گیا۔ ارطغرل اس قافلے میں باپ کے ساتھ موجود تھا۔ 400-500 افراد کا یہ قافلہ جب دریائے فرات کو پار کر رہا تھا تو سلیمان شاہ اس دریا میں ڈوب کر جہاں باک ہو گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے سردار کے بیٹے ارطغرل کو سردار مقرر کیا۔ ارطغرل کے 2 بھائی اس کے ساتھ نہ تھے، جبکہ چھوٹے بھائی اور قبیلے کے ساتھیوں کو لے کر ترکی کے علاقہ میں پہنچا۔ ترکی کے حالات کافی بہتر تھے۔ جب یہ قافلہ انقرہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سامنے وادی میں 2 افواج لڑ رہی ہیں۔ ان دونوں افواج میں ایک فوج سلطان علاء الدین کی تھی جو کہ مسلمان تھے، دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ تاتاریوں پر چونکہ انہیں پہلے ہی سے غصہ تھا، چنانچہ انہوں نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 444 بندے ان کے پاس موجود تھے۔ ان لوگوں نے تاتاریوں کے چکے چھڑا دیے۔ سردار سلطان علاء الدین ہاری ہوئی جنگ جیت کے سلطان علاء الدین اس قبیلے کو ساتھ لے گئے اور رہنے کے لیے جگہ دی اور ارطغرل سے کہا کہ آپ یہاں کے سردار مقرر کیے جاتے ہیں، آپ نے ہمارے دشمن عناصر سے بچاؤ کے لیے ہماری مدد کرنی ہے۔ ارطغرل وہاں جم کر بیٹھ گیا۔ ارطغرل نے ایک خواب دیکھا، چاند ہے اور ایک درخت جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ارطغرل نے جب اپنے مرشد کو بتایا تو اس نے کہا کہ تم بہت بڑی حکمرانی کرو گے اور تمہاری اولاد بھی اسلام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ارطغرل غازی نے جو خواب دیکھا وہ اس طرح پورا ہوا۔ اس نے اپنے خواب میں 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی دیکھے تھے، جو چاروں دریا اس کی سلطنت میں موجود تھے، دجلہ، فرات، نیل، دیوبی۔ اور 4 پہاڑ جو اس نے اپنے خواب میں دیکھے تھے ان میں کوہ طور، کوہ قاف، کوہ اطلس، کوہ برکات، یہ تمام اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد 3 براعظم میں 40 ایسے ممالک تھے جو آزاد ہوئے، جن میں سعودی عربیہ، عراق اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ارطغرل غازی کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور پر بھی بے شمار ایپس موجود ہیں۔
यूट्यूब पर भी इस ड्रामे को देखा जा सकता है। प्रोग्राम के आखिर में हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे अपने मुल्क में इस्लामी हीरोज़ पर ड्रामे बनाए जाएं ताकि जिन्होंने उम्मत मुसलमा का दिफा किया, मोहम्मद बिन कासिम जैसे बहादुर हीरोज़ को भी फिर से सामने लाया जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। अपने दोस्त कैसर दिलावर जदून को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।